ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اہل سنت حضرت امام حسن کو پانچواں خلیفہ راشد اور اہل تشیع حضرت امام حسن کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور خیرات کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 دن تھی۔ حضرت علی کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری اور جمعہ کے دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح جائزہ لیتے ہوئے اس وقت لوگوں سے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے کام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو خیر باد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکمرانی حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے کے لیے کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسیم تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے، جس کی کوئی مثال بھی آج تک نہیں ملتی۔ اگرچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں رہنے لگے تھے کہ امام عالی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمنان خدا کے بیچ رہنا یہ دشمنوں کو کب گوارا تھا۔ جودہ بنت اشد جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب سعد بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہی اگر یہ خواب ہے تو یہ سچا ہوگا، اور امام علی مقام حضرت حسن کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی جودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دے دیا۔ آنتوں کے ٹکڑے آپ کے کٹ کٹ کر اس حال میں باہر آنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز تکلیف رہی۔ شہادت کے قریب جب آپ کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس طرف ہے، اگر در حقیقت میرا وہی قاتل ہے تو اللہ منتقم حقیقی ہے، یعنی کہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا۔ اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں تو میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ میرے گمان والا شخص بے گناہ ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر اس مرتبہ کا زہر زیادہ تیز تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت انصاف لگائے بیٹھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دیتے کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ اور چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور 5 ربیع الاول کو اس دار فانی سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشد نے زہر دیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ زہر آپ کو کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات پر اختلاف آج بھی موجود ہے کہ جودہ بنت اشد کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا تھا اور اسے کس نے اس بات پر مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔